اس وقت آپ کو بتاتے چلیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ 2022 کا فلڈ آیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک اور ایریا ہے جہاں پہ ہمیں اپنے آپ ہماری حکومت کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ورلڈ بینک کی جو سندھ فلڈ ایمرجنسی رسپانس پروگرام تھا، اس کو سن رہے ہیں، جس میں آپ دکھایا گیا کہ جو فلڈ سے تباہیاں ہوئی تھیں، جس میں تھے واٹر سپلائی اسکیم تھے، وہ سب تو بنائیں، لیکن اس کے ساتھ رہا کہ اللہ نہ کرے اور اب یہ کلائمیٹ چینج کی جو بات، یہ ایسی امتحانات رب کی طرف سے ہیں، تو ہم نے کہا ہمیں اپنی ریسکیو سروس کو اور بہتر کرنا ہے۔ اسی کی ایک کڑی ہے 2000 میں نے جو ان کا سینٹرل کمانڈ کنٹرول سینٹر تھا اس کا افتتاح کیا تھا، اور آج یہاں ہم جو 16 سینٹرز بنے ہیں تھرو آؤٹ دا پروونس، جن کا خاص مقصد ہے کہ ہائی ویز پہ جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں ان کے لیے ایکوپ کریں۔ ہم نے نہ صرف وہ ایکوپمنٹ دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو ایک ماڈل دیا ہوا ہے کہ فائر بریگیڈ یا ایمبولینس، یہ ریسکیو کی جو آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلڈوزرز، ایکسکیویٹرز، یہ سب ایکوپمنٹ آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان کیس آف ایمرجنسی، ان کیس آف اے نیچرل ڈیزاسٹر۔ اور جب بھی ایسا کوئی وقت آتا ہے تو ہمیں پرابلم ہوتی تھی یہ سارے اکٹھے کرنے کے لیے، تو اب یہ 16 سینٹرز بنے، اور مجھے بھی منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ پروگرام اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا ہے۔ خاص طور پہ ہمارے جو کوسٹل ایریاز ہیں، ساحلی پٹی جو ہے، اس میں ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کا پروگرام منسٹر صاحب نے بنایا ہے کہ وہاں پہ جو واٹر سے ریسکیو ہے اس کی بھی سہولیات دی جائے۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں ہے کہ وہ ٹرینڈ ریسکیو ورکرز، جو کہ جان ہے، اس پوری ایکوپمنٹ تو آپ خرید سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو لوگ جان بچائیں گے لوگوں کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ انسانیت کی خدمت کریں گے، اس کی ہم نے تیاری کی۔ اور اب دن سامنے جو ہمارے خواتین اور مرد حضرات ہیں ریسکیو سروسز کے، ان کو پراپر ٹریننگ دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ اپنا جو فرض ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بہترین سہولیات مہیا کریں، اور اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ ان کو بہترین ریسکیو سروس ہو۔ تو میں خاص طور پہ جو ہمارے ریسکیو کے نوجوان اور ہماری خواتین ہیں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ اس پورے پروگرام کی کامیابی آپ لوگوں پہ منحصر ہے۔ تو آپ اس ڈیڈیکیشن سے، اس پیشن سے اب کام کریں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے دنیا بھر میں، آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا 9/11 والا، آج تک وہ اپنے فائر فائٹرز کو یاد کرتے ہیں، جن لوگوں نے لوگوں کی جان بھی بچائی تھی اور اپنی جان مشکل میں ڈالی تھی۔ تو آپ ایک سمبل بنے حکومت سندھ کا، آپ اپنی ڈیڈیکیشن سے، جیسے میں نے کہا اپنے پیشن سے، اپنی خدمت سے، یہ جو ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جیسے میں نے کہا اس کا دار مدار اس کی کامیابی کے آپ کے اوپر ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس پہ کام کریں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کو، منسٹر صاحب کو، منسٹر پی این ڈی کو، مرتضیٰ وہاب جنہوں نے آئی بلیو یہ جگہ دی ہے، میئر کراچی نے، جس پہ یہ ریسکیو سینٹر بنایا گیا ہے، کہ ان لوگوں نے سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کوشش ہے حکومت کی اپنے لوگوں کو بہتر سروس پرووائڈ کرنے کی، وہ کامیاب ہوگی۔ میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا۔ میں ایک مرتضیٰ وہاب نے کہا تھا، ادھر لالا بھی بیٹھا ہے، آپ سارے، میں تو کہتا ہوں اسکیم پراپر بنائیں، صرف یہ نہیں کہ
کہ بھیج دیے وہ کام نہیں. میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی درخواست ہے اس میں لکھ کے دے دوں, پھر وہ ہوتا نہیں ہے. اسکیم پراپر بنائیں. ویسے تو چیئرمین صاحب کے خاص ہدایات ہیں واٹر سپلائی اور ڈرینیج پہ, اور وہ پیسے بھی موجود ہیں ہمارے پاس. لیکن مجھے ابھی علی احمد نے بتایا, میں جب الیکشن کے دوران مہم پہ آیا تھا, الیکشن کیمپین میں ایک جلسہ بھی کیا تھا ہم نے, اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی کہ علی احمد اب آپ کی ذمہ داری ہے, اور پہلا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ مل کے اسکیم پراپر بنائیں. منسٹر پی این ڈی بیٹھے ہیں, وہ ان کے پاس جمع کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو آپ کا ڈرینیج کا مسئلہ ہے, ہم نے بڑی کوشش کی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑی کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. مجھے 2006-07 والے فلڈز بھی یاد, جو بارش ہیں وہ بھی یاد ہیں, اور پھر جو 2020 اور 22 میں ہوئی ہے بتدریج شہر میں بہتری آئی ہے. ابھی اور بہت ریکوائرمنٹ ہے, شہر کے مسائل بہت ہیں. وہ مسائل ہمارے کریٹ کیے ہوئے نہیں ہیں, مسائل دہائیوں کے ہیں جو ایئر پلاننگ ہوئی ہے شہر میں. لیکن ذمہ داری ہماری ہے, ذمہ داری اب وہ بیٹھا ہے میئر ہے اس کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اور اس شہر, اس صوبے کے لوگوں کے لیے بہتر فیسلٹیز پیدا کریں گے. تو میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. سینٹر کا میں جلدی سے دورہ بھی کر لوں گا, دیکھ لوں گا کہ کیا کس طریقے سے آپ نے پلان کیا ہوا ہے. لیکن جیسے میں نے منسٹر صاحب سے کہا کہ یہ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا یہ نہ صرف اس لیے ہے کہ جو ہماری پرابلمز آئیں پاسٹ میں, جو انفراسٹرکچر ہے یا جو لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے, لیکن آگے بھی تیاری کریں. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی جو ہو رہی ہے, آپ اپنی وہ پلاننگ کرتے رہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ حکومت کے ساتھ مل کے ہم اس صوبے کے لوگوں کی اور بہتر خدمت کریں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ ادھر آئے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی ساتھ چلتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو. نعرہ 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 بھٹو. شروع کریں نا سر. سوال ایک تو شاید آپ آج ہیلی سے آئے ہیں, بائی روڈ نہیں آئے, لیکن اگر بائی روڈ آتے, میں بائی روڈ آیا ہوں, اس لیے کچھ میں نے دیکھا ہے وہ آپ کی نالج میں لانا چاہتا ہوں. سپر ہائی وے کا گرین بیلٹ پورا جیسے آپ آئیں گے نا, وہ پورا قبضہ ہو رہا ہے. وہاں مٹی ڈالی جا رہی ہے, دیواریں بن رہی ہیں, دکانیں بن رہی ہیں, مارکیٹیں بن رہی ہیں, پورا گرین بیلٹ قبضہ کیا جا رہا ہے, اور یہ سب انتظامیہ کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. میں چیک کر لیتا تو ہوں, اس پر جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کے علاوہ میں چیک کر لیتا ہوں. یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ بات ہے. کہیں پہ بھی سپر ہائی وے ہو یا کہیں پہ بھی ہو, اس طریقے کی انکروچمنٹ بالکل نہیں ہے, اور میں اس کو چیک کر کے اس کے کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں نا اس کے تدارک. سوال یہ کہ تعلیمی بورڈ کے امتحانی نتائج پر گزشتہ 2 سال سے سوال اٹھ رہے ہیں. کچھ اس کا معاملہ سیاسی اور کچھ انتظامی بھی ہے. بہت ایشوز ہیں اس کے اندر. سب سے بڑا ایشو یہ ہے, اور آج میں نے صبح, خیر وہ ایک الگ مسئلہ تھا لیکن اس کی بھی بات کر لیتا ہوں, میں مجھے موقع ملا ہے. ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ اپوائنٹمنٹس کرو اسی ادارے کے لوگ آ کے کوئی ایکسٹینشنز پہ چل رہے ہیں صدیوں سے. میں تو صدیاں کہوں گا, اس لیے لگ رہا ہے صدیوں سے چل رہے ہیں. جو ہے, میں جو بات کر رہا تھا, آج صبح میں نے ایک میٹنگ کی ہے جنا اسپتال, جو غالباً اس ملک کا سب سے بڑا اسپتال ہے, وہ بغیر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے چل رہا ہے. اس لیے کہ جو شخص کو نکالا کہتے ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ ہے, اور جو مجھے دوبارہ سمری بھیجی گئی اس میں 3 نام تھے, اور تینوں اس ڈیفینیشن کے حساب سے ڈیپوٹیشن پہ ہے, اور اس کے اپنے ادارے میں 19 گریڈ سے اوپر کوئی آدمی نہیں ہے, کوئی بندہ نہیں ہے. اور اس کے باوجود پچھلے 1.5-2 مہینے ہو گئے کورٹ میں ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. آج تو میں نے کہا ہے جی, میں نے تو بلکہ آپ نے کہہ دیں, میں نے کہا ہے بھائی اگر منڈے کو یہ ریزالو نہیں ہوتا ہے تو میں اپوائنٹ کروں گا, کنٹیمپٹ میں کروں گا, آپ کہیں مجھے آ کے سزا دیں. گزشتہ روز ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یا فیصلہ ہوا یا غور کیا گیا کہ گرین انیشیٹو کے تحت کوئی 14,000 ایکڑ زمین عمر کوٹ میں دی جا رہی ہے. گرین انیشیٹو پاکستان کو سندھ میں کتنی زمین دی جا رہی ہے ایسی گرین انیشیٹو؟ کل گزشتہ روز یا گزشتہ کچھ, میں کسی میٹنگ میں ایسی میں شامل نہیں ہوا تھا. ہاں, مجھے نہیں پتا کہ کہاں ہوئی ہے.
डिटेल है, हमने जो एक चल रहा था 52,000 और समथिंग एकड़ कितनी थी उधर दी, उस पर काम शुरू। ये वो ज़मीन है, देखें जो भी ज़मीन ग्रीन इनिशिएटिव के तहत दी गई उसमें या दी जाएगी, अभी तक तो दी जो 50,000 एकड़ जो दी है उसमें यही तरीक़ाकार है कि वहाँ से अगर कोई उधर बैठा है तो उसको हटाया नहीं जाएगा, पानी का इंतज़ाम वो खुद करेंगे, ये गैर आबाद ज़मीन है सिर्फ वो दी जाएगी। तो उसके ऊपर अगर है, उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट खुद अपनी काफ़ी इनिशिएटिव कर रही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कि गैर आबाद ज़मीन को आबाद करें। सीएम साहब ये बता दें, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले अब जो है वो बैरूनी ममालिक से उनके लिए सिफारिशें आ रही हैं, ट्वीट्स। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि रेस्क्यू 1122 हंगामी खिदमात अंजाम देता है। हाईवेज रेस्क्यू ऑपरेशन सर्विस से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। कुदरती आफात समेत दीगर हादसात में रेस्क्यू 1122 का कुलीदी किरदार है।